الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها وإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون گزشتہ جمعے کے خطبے میں میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس کے حوالے سے جو خطبے کے ابتدا میں میں نے پڑھا تھا یہ بتایا تھا کہ دعا کیا ہے، دعا سے کس طرح تسلی اور سکینت ملتی ہے، دعا کی فلسفی کیا ہے اور کس طرح مانگنی چاہیے، یعنی دعا مانگنے کا معیار کیا ہے جو ایک مومن کو اختیار کرنا چاہیے۔ اصل میں تو دعا کی یہ روح اور فلسفی قرآن کریم کی ہی بیان فرمودہ ہے، اس میں بیان ہوئی ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر کھول کر ہمارے سامنے بیان فرمائی۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اور ارشادات بھی ہیں جو بڑے مختصر ارشادات ہیں، لیکن دعا کرنے اور دعا کی حقیقت جاننے کے ایسے طریقے اور اسلوب ہیں جن پر عمل کر کے ایک انسان خدا تعالیٰ کا قرب پانے والا اور دعا کی حقیقت جاننے والا بن جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی ایک مجلس میں فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرے۔ اگر بدیوں سے نہیں بچ سکتا اور خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے تو دعاؤں میں کوئی اثر نہیں رہتا۔
پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے ایک محویت کی ضرورت ہے. ہر بار ہم بار بار اپنی جماعت کو اس پر قائم ہونے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ جب تک دنیا کی طرف سے انقطاع اور اس کی محبت دلوں سے ٹھنڈی ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے فطرتوں میں طویل جوش اور محویت پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک ثبات میسر نہیں آ سکتا. یعنی فطری جوش ہے جو بندے اور خدا کے تعلق کو قائم کرتا ہے اور اس کو مضبوط کرتا ہے. بس اس فطری جوش اور مکمل طور پر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ فطری جوش بھی پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے. پھر آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، دعاؤں میں جو روح بخدا ہو کر توجہ کی جاوے تو پھر ان میں خارق عادت اثر ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعاؤں میں قبولیت خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور دعاؤں کے لیے بھی ایک وقت ہوتا ہے. جیسے صبح کا ایک خاص وقت ہے، اس وقت میں خصوصیت ہے، وہ دوسرے اوقات میں نہیں. اسی طرح پر دعا کے لیے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں جب کہ ان میں قبولیت اور اثر پیدا ہوتا ہے. ہر کام میں صبح کے وقت تازہ دم ہو کر جو کام انسان کرتا ہے اس کے نتائج بہترین ہوتے ہیں. آج کل کے ان لوگوں کی طرح نہیں جو ساری رات یا رات دیر تک یا تو انٹرنیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں یا اور دنیاوی کاموں میں ملوث رہتے ہیں. صبح نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی ان کی، رات کو نیند پوری نہیں ہوتی، صبح اٹھتے ہیں تو اتپجدی نیند کے ساتھ. اس میں نماز کیا ادا ہوگی اور دوسرے کاموں میں کیا برکت پڑے گی ان کی. ہر شخص چاہے دنیا دار بھی ہو اپنے بہترین کام کے لیے تازہ دم ہو کر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پوری توجہ سے کام ہو، اس کام کے بہترین نتائج ظاہر ہوں. بس فرمایا آپ نے کہ اس طرف تمہیں یہ بھی تلاش کرنا چاہیے کہ تمہارے بہترین دعاؤں کے وقت کیا ہیں، اوقات کیا ہیں، وہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے جو دعا قبول ہوتی ہے. پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رحم ہے اس شخص پر جو امن کی حالت میں اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح کسی پر مصیبت وارد ہوتی ہو تو وہ ڈرے. جو امن کے وقت خدا کو نہیں بھلاتا، خدا اسے مصیبت کے وقت میں نہیں بھلاتا. اور جو امن کے زمانے کو عیش میں سب بسر کرتا ہے اور مصیبت کے وقت دعائیں کرنے لگتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. جب عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. بس کیا ہی سعید وہ ہے جو عذاب الہی کے نزول سے پیشتر دعاؤں میں مصروف رہتا ہے، صدقات دیتا ہے اور امر الہی کی تعظیم یعنی جو حکم خدا تعالیٰ نے دیے ہیں انہیں بجا لانے کی کوشش کرتا ہے پورے عزت اور احترام کے ساتھ، اور خلق اللہ پر شفقت کرتا ہے، اپنے اعمال کو سنوار کر بجا لاتا ہے. یہی ہیں جو سعادت کے نشان ہیں. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اسی طرح سعید اور شقی کی شناخت بھی آسان ہوتی ہے. یعنی سعید فطرت کے نیک عمل اس پھل کی طرح ہیں جو میٹھا ہے اور پرلذت ہے، جس کو دیکھ کر سب کہیں، اس کو چکھ کر سب کہیں کہ یہ میٹھا پھلدار پھل دینے والا درخت ہے جس کے پھل کو دیکھ کے. شقی وہ بدبخت انسان ہے جس کے عمل نہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے ہیں اور نہ ہی اس کے بندوں کا حق ادا کرنے والے ہیں. گویا کڑوا
اور بدبودار پھل دینے والا درخت ہے۔ بس یہ چند اقتباسات میں نے پیش کیے اس لیے کہ ہمیں خدا تعالیٰ سے تعلق کا مزید ادراک پیدا ہو، اس لیے کہ ہمیں دعا کرنے کے اسلوب اور طریقوں کا پتہ چلے، اس لیے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ پیدا ہو، اچھے اور برے کے فرق کو دیکھ کر ہم اعمال صالحہ کی طرف توجہ دینے والے ہوں، ہمیں دعاؤں کے صحیح طریق کو اپناتے ہوئے دعاؤں کی طرف توجہ پیدا ہو، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو دنیا کی حسنات سے بھی حصہ لینے والے ہیں اور آخرت کی حسنات سے بھی حصہ لینے والے ہیں، تاکہ ہم ذاتی اور جماعتی مقاصد کے حصول میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بننے والے ہیں۔ بس یہ وہ اہم مضمون ہے جسے ایک مسلمان کو، اس مسلمان کو جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو مانا ہے، جس نے زمانے کے امام اور مسیح و مہدی و موعود کی بیعت میں آنے کی سعادت پائی ہے، اس کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ حقیقی مومن اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے شخص میں صرف جو ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے اس میں فرق پیدا ہو جائے، واضح ہو جائے کہ حقیقی مومن کون ہے اور وہ کون ہے جو صرف مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ قرآن کریم نے متعدد جگہ جو دعا کے مضمون پر کھل کر روشنی ڈالی ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے لیے جیسا کہ میں نے کہا ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم دعا کی حکمت اور فلسفی اور دعا کرنے کے طریق کو سمجھ کر دعا کی طرف توجہ دینے والے ہوں، اور نہ صرف دعا کی طرف توجہ کرنے والے ہوں بلکہ نتیجہ خیز دعاؤں کے حصول کی کوشش کرنے والے ہوں، ایسی دعائیں کرنے والے ہوں جن کا نتیجہ نکلتا ہو، کیونکہ اس کے بغیر زندگی بے مقصد ہے۔ نتیجہ خیز دعاؤں کی انسانوں کو اپنی زندگیاں سنوارنے کے لیے ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں، اس سے کچھ مانگتے ہیں یا نہیں۔ دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعاؤں اور پھل لانے والے دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے، نہ کہ خدا تعالیٰ کو۔ وہ تو بے نیاز ہے، اسی لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کرواتا ہے کہ یہ اعلان کر دو کہ کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، یعنی کہہ دے کہ میرا رب تمہاری پرواہ ہی کیا کرتا ہے اگر تمہاری طرف سے دعا ہی نہ ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کامل عابد وہی ہو سکتا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، لیکن اس آیت میں اور بھی صراحت ہے، مزید کھول کر بیان کیا، یعنی ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر تم لوگ رب کو نہ پکارو تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی کیا کرتا ہے، یا فرمایا کہ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عابد کی پرواہ کرتا ہے، دعائیں کرنے والوں کی پرواہ کرتا ہے، اس کی اپنی عبادت کرنے والوں کی پرواہ کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق جوڑنا ہے، اپنی نیک خواہشات کی تکمیل کروانی ہے، دشمن کی ناکامی کے نظارے دیکھنے ہیں، تو ہمیں عابد بننے کی طرف توجہ دینی ہوگی۔
حقیقی عابد بننے کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو صحیح عابد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ روح پیدا کرے تاکہ ہم دشمنوں کے بد انجام کو دیکھنے والے ہوں۔ آج کل وہ دشمن، وہ لوگ جن کے دل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی، کینہ اور بغض میں اس قدر بھر چکے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں رہی، خاص طور پر پاکستان میں اور ہندوستان کے کچھ علاقوں میں بھی، یا ان کے زیر اثر بعض مسلمان افریقن ممالک کے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، ہر قسم کی کمینگی کے اظہار ان سے ہونے لگے ہیں۔ صف اول میں گو پاکستان کے مولانا اور نام نہاد علماء ہی ہیں، کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انتہائی ذلیل اور مذموم حرکتوں کے مرتکب نہ ہو رہے ہیں۔ احمدیوں کے دلوں کو چلنی کرنے کے موقع تلاش کرتے ہیں۔ احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور وفا کا تعلق اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق صادق ہیں۔ یہ جرم ہے احمدیوں کا۔ یہ وفا کا تعلق اس لیے ہے احمدیوں کا، یہ محبت کا تعلق اس لیے ہے کہ اس زمانے میں حقیقی عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اندر پیدا کی۔ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تعلق اس لیے رکھتے ہیں کہ حقیقی توحید کا فہم اور ادراک ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے عطا ہوا۔ بس جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کی وجہ سے اپنی حدوں کو پھلانگ رہے ہیں، ان کا مقابلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے منادی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی منادی کرنے والے سے ہے، اللہ تعالیٰ کے اس بندے سے ہے جس کی اللہ تعالیٰ پرواہ کرتا ہے، جیسا کہ حضرت مسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عابد کی پرواہ کرتا ہے، اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا عابد کوئی نہیں تھی۔ ماضی میں بھی ہم دشمنوں کا ہر انجام دیکھتے آئے اور آج کل بھی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں کہ ان مغلظات بکنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے پکڑا جو یقیناً بہت سوں کے لیے عبرت کا باعث بنا یا عبرت کا باعث بننے والا ہے۔ پاکستان میں بھی دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ میں باوجود بعض جگہوں کے نام تو نہیں لیتا جہاں ایسے واقعات ہوئے ہیں، جہاں ان دریدہ دہنی کرنے والوں نے، بیہودگیاں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا۔ کئی قسم کے یہ دریدہ دہنی کرنے والے ہیں جو بڑے نیک پارسات ہیں، جن کو کسی نہ کسی گھنونے الزام میں، نہ صرف الزام میں بلکہ جرم میں، ان کے اپنے لوگوں نے جو انہیں بہت بڑا بزرگ سمجھتے تھے ذلیل کر کے اپنے علاقے سے نکلوایا یا نکال دیا۔ یا پھر یہ بھی ہوا ایسے لوگوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور رنگ میں ان کی ذلت کے نظارے دکھا کر جہاں ان کے حامیوں کو شرمندہ کیا، وہاں احمدیوں کے ایمان کو بھی مضبوط کیا۔ ایسی ذلیل حرکات بعض یہ الزام تراشیاں حضرت مسیح علیہ السلام پہ کرنے والوں
نے کی ہیں کہ جب واقعات بعض لوگ مجھے لکھتے ہیں، بعض دفعہ اخباروں میں بھی آ جاتی ہیں، کہ ان کا یہاں تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا کس قسم کی گھٹیا سوچیں ہیں، کس قسم کے گھٹیا عمل ہیں ان کے، اور دشمنی ہے زمانے کے امام کے ساتھ۔ عوام کی اکثریت یا تو بے حس ہے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یا خوف زدہ ہے، اسی طرح ہندوستان کے بھی بعض علاقوں میں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر پھر بھی یہ لوگ سبق حاصل نہیں کرتے کہ ان نام نہاد اسلام کا درد رکھنے والوں کی ذلت جو ہو رہی ہے یا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرستادے کی دشمنی کی وجہ سے ہے۔ اگر غور کریں تو یہی چیزیں ان کے لیے عبرت کا نشان بن جاتی ہیں۔ لیکن دنیا کے دوسرے ممالک میں، جیسا کہ میں نے کہا افریقہ میں بھی بعض دفعہ دشمنیاں ہیں، جب مسلمان اپنے علماء کی جب یہ گھٹیا حالت دیکھتے ہیں تو پھر یہ احمدیت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں، افریقہ میں تو احمدیت پھیلی ہوئی اس وجہ سے، اپنے علماء کی حالت دیکھ کر انہوں نے صحیح دین کو پہچانا ہے۔ ان میں یہ جرأت ہے کہ اپنے ان نام نہاد علماء کی حرکتوں سے سبق حاصل کریں اور حق کی تلاش کریں۔ بہرحال میں احمدیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مخالفین احمدیت کی حرکتوں اور کمینگیوں سے پریشان نہ ہوں۔ گزشتہ دنوں مجھے کسی احمدی نے لکھا پاکستان سے کہ ہمارے علاقے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کا زور اس قدر ہے اور اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ دشمن ہر اوچھی حرکت کرنے پر تلا بیٹھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر بگاڑ کر یا تصویر کے ساتھ بڑا توہین آمیز سلوک کر کے ہمارے دلوں کو چھلنی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اب برداشت نہیں ہوتا کہ یہ حالت دیکھتے ہیں جب ہم، لگتا ہے کہ دل پھٹ جائے گا۔ اتنے غلیظ پوسٹر دیواروں پر لگا رہے ہیں کہ اب بعض غیر جماعت شرفاء جو ہیں ان کی دیواروں پر بھی لگے ہوئے جو پوسٹر تھے انہوں نے بھی اتار دیے کہ اب یہ انتہا ہو رہی ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ دیکھ کر بے ساختہ روتے ہوئے چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں نے ان کو بھی لکھا ہے کہ صبر اور دعا سے کام لیں۔ ہمیں دشمن کے شور و فغاں میں بڑھنے، بےہودگیوں میں بڑھنے کے بعد یار نہا میں نہا ہونے کا سبق ملا ہے۔ بس اس سبق کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے ہمیں، اور دعاؤں میں پہلے سے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھا کر اس میں فنا ہونے کا سبق ہے۔ ایسے لوگ اپنی موت کو خود دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرستادوں کی اہانت کرنے والے ہمیشہ ہی تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بھی اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو جس طرح لیکھوں پر تلوار چلی تھی دعا کی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے چلے گی۔ بس اپنے دکھ، اپنے درد، اپنی چیخیں خدا تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کو عبرت کا نشان بنائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں جو 19 اپریل 1904 کی ہے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کے لیے اور پھر قادیان کے لیے دعا کر رہا تھا تو یہ الہام ہوا، زندگی کی فیشن سے دور جا پڑے ہیں، فساحق ہم تسیقہ۔ فرمایا میرے دل میں آیا کہ اس پیس ڈالنے کو میری طرف کیوں منسوب کیا گیا ہے۔ اتنے میں میری نظر اس دعا پر پڑی جو 1 سال ہوا بیت الدعا پر لکھی ہوئی ہے، اور وہ دعا یہ ہے: یا رب فسمع دعائی و مزق آدائے کا و آدائی و انجز وعدہ کا ونصر ابتا کا و ارنا ایامہ کا
وشہر لنا حسامک ولا تذر من الکافرین شریرا، یعنی اے میرے رب تو میری دعا سن اور اپنے دشمنوں اور میرے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اپنا وعدہ پورا فرما اور اپنے بندے کی مدد فرما، اور ہمیں اپنے دن دکھا اور ہمارے لیے اپنی تلوار سونت لے، اور انکار کرنے والوں میں سے کسی شریر کو باقی نہ رکھ۔ انکار کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن بعض انکار کرنے والے وہ شریر ہوتے ہیں جو اپنی شرارتوں میں انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں، بس یہ دعا ان کے لیے ہے۔ فرمایا کہ اس دعا کو دیکھنے اور اس الہام کے ہونے سے معلوم ہوا کہ یہ میری دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر فرمایا ہمیشہ سے سنت اللہ اسی طرح پر چلی آتی ہے کہ اس کے ماموروں کی راہ میں جو لوگ روک ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیا کرتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے بڑے فضل کے دن ہیں، ان کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان اور یقین بڑھتا ہے کہ وہ کس طرح ان امور کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور یہ نظارے آج بھی اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کو دکھا رہا ہے۔ ایک طرف یہ گالیاں ہیں، دوسری طرف ترقیات ہیں۔ بے شک ملک میں شرفاء بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جیسا کہ میں نے کہا پوسٹروں کو اپنے گھروں کی دیواروں پر سے اتارنے والے ہیں، لیکن اکثریت ان میں اکثریت جو ہے وہ ان میں گونگی شرافت ہے، جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ شرافت تو ہے لیکن گونگی شرافت ہے جو بولتی نہیں۔ لیکن ایک پڑھا لکھا طبقہ جو انگریزی اخباروں میں لکھتا ہے، انہوں نے اب اس حد سے بڑھے ہوئے ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھانا شروع کر دی۔ بہرحال ملک کو بچانے کے لیے ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ الہامی دعا بھی پڑھنی چاہیے تاکہ شر پسندوں کا خاتمہ ہو، ملک کی شریف آبادی ان شر پسندوں کے شر سے محفوظ رہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک احمدی ان شر پسندوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ بس جیسا کہ میں نے کہا ہر احمدی کو صبر اور دعا کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں احمدیوں کے خلاف ان شر پسندوں کی منصوبہ بندیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمارا خدا خیر الماکرین ہے، ان کے منصوبوں کو ان پر الٹانے والا ہے اور الٹا رہا ہے۔ وہی ہے جس نے اب تک ہمیں ان کے خوفناک منصوبوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بس خدا کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں۔ جیسا کہ میں نے کہا پہلے بھی کچھ عرصہ ہوا جماعت کو اس طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ اپنے عملوں کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالتے ہوئے اجتماعی رنگ میں اس کے آگے جھک جائیں تو تھوڑے عرصہ میں انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب آ سکتا ہے۔ مستقل مزاجی سے دعاؤں کی طرف توجہ دیتے چلے جانے کے بارے میں ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا اور اس کی قبولیت کے زمانے کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات ابتلا پر ابتلا آتے ہیں، ایسے ایسے ابتلا بھی آ جاتے ہیں کہ کمر توڑ دیتے ہیں، مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے۔ ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک سر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش بڑھتا ہے، کیونکہ جس قدر اضطراب اور اضطراب بڑھتا جاتا ہے، اضطرار اور اضطراب بڑھتا جاوے گا، اسی قدر روح میں گدازش ہوتی جائے گی، اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں۔ بس کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور بے صبری اور بے قراری سے اپنے اللہ پر بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کبھی بھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی۔ ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے دعائیں قبول فرمانے کی، اگر اس قسم کی باتیں سوچیں انسان تو پھر اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے انسان لاشعوری طور پہ۔ بس ہمارا کام اپنے اندر استقلال پیدا کرنا ہے۔ ہمیں ان شرائط
کہ 7 دعاؤں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، جن میں سے چند ایک میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اس یقین پر قائم رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول کبھی غلط نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اجیب و دعوت داعی اذا دعان، کہ دعا کو اس کی شرائط کے ساتھ مانگو، میں قبول کروں گا، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم مایوس ہوں۔ ہاں، قبولیت کا وقت خدا تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہر ابتلا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والا بنائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ قبولیت بھی ہم دیکھیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور ارشاد بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، کوئی آدمی کبھی دعا سے فیض نہیں اٹھا سکتا جب تک وہ صبر میں حد نہ کر دے اور استقلال کے ساتھ دعاؤں میں نہ لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ پر کبھی بدظنی اور بدگمانی نہ کرے، اس کو تمام قدرتوں اور ایجادوں کا مالک تصور کرے، یقین کرے، پھر صبر کے ساتھ دعاؤں میں لگا رہے۔ وہ وقت آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سن لے گا اور اسے جواب دے گا۔ جو لوگ اس نسخے کو استعمال کرتے ہیں وہ کبھی بد نصیب اور محروم نہیں ہو سکتے، بلکہ یقیناً وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرتیں اور طاقتیں بے شمار ہیں۔ اس نے انسانی تکمیل کے لیے دیر تک صبر کا قانون رکھا ہے، بس اس کو وہ بدلتا نہیں، اور جو چاہتا ہے کہ وہ اس قانون کو اس کے لیے بدل دے، وہ گویا اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی اور بے ادبی کی جرات کرتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ بے صبری سے کام لیتے ہیں اور مداری کی طرح چاہتے ہیں کہ ایک دم میں سب کام ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بے صبری کرے تو بھلا بے صبری سے خدا تعالیٰ کا کیا بگاڑے گا؟ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ بے صبری کر کے دیکھ لے وہ کہاں جائے گا۔ فرمایا دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیارا بیٹا یوسف علیہ السلام جب بھائیوں کی شرارت سے ان سے الگ ہو گیا تو آپ 40 برس تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اگر وہ جلد باز ہوتے تو کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوتا۔ 40 برس تک دعاؤں میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان رکھا۔ آخر 40 برس کے بعد وہ دعائیں کھینچ کر یوسف کو لے ہی آئیں۔ اسی طرح اس عرصہ دراز میں بعض ملامت کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ تو یوسف کو بے فائدہ یاد کرتا ہے، مگر انہوں نے یہی کہا کہ میں خدا سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بے شک ان کو کچھ خبر نہ تھی، مگر یہ کہا انی لاجد ریحا یوسف۔ پہلے تو اتنا ہی معلوم تھا کہ دعاؤں کا سلسلہ لمبا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دعاؤں سے محروم رکھنا ہوتا تو وہ جلد جواب دے دیتا، مگر اس سلسلے کا لمبا ہونا قبولیت کی دلیل ہے، کیونکہ کریم سائل کو دیر تک بٹھا کر کبھی محروم نہیں کرتا، بلکہ بخیل سے بخیل بھی ایسا نہیں کرتا۔ وہ بھی سائل کو اگر زیادہ دیر تک دروازے پر بٹھائے تو آخر اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ اور پھر ہماری دعائیں تو ہمارے دل کی تڑپ، ہمارے دلوں کا چھلنی ہونا اپنی ذات پر ظلم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہم ان ظلموں کا نشانہ ہیں جو یا نشانہ بن رہے ہیں جس کی وجہ زمانے کے امام کو ماننا ہے۔ ہم ان ظلموں کا نشانہ اس لیے بن رہے ہیں، اس زمانے میں ہم نے خدا تعالیٰ کے فرستادے اور پیارے کو ماننا ہے۔ بس یقیناً ہم خدا تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، تو اگر اس کی خاطر برداشت کر رہے ہیں تو وہ ضرور ہماری دعائیں سنے گا، اور سن رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کی ترقی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دشمن کے منصوبے تو بڑے شدید تھے اور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے کیے گئے وعدے ہیں، اور ہمارے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ یہ نظارے دکھا رہا ہے کہ دشمن کے منصوبوں کے کئی جگہ توڑ کر رہا ہے۔
اور صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں بھی مخالفت ہے، لیکن جماعت کی ترقی رک نہیں رہی۔ یورپین پارلیمنٹ میں جب میں گیا تو ایک اخباری نمائندے سے نے کہا کہ تمہاری دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، تعداد کتنی ہے، کہاں اپنے کو رکھتے ہو تم لوگ؟ تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس نے تعداد کی حقیقت پوچھنے کے بعد یہ سوال کرنا ہے کہ پھر دنیا میں تمہاری جو تم تعلیم دیتے ہو، امن پسندی کی باتیں کرتے ہو، جس کو تم پھیلانا چاہتے ہو، اتنی تھوڑی تعداد ہے تمہاری حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ تو مجھے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب فوراً ذہن میں آیا، جو انہوں نے یہاں یورپ کے ایک پریس نمائندے کو دیا تھا اس کے سوال پر کہ کتنی تعداد ہے آپ کی۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آج 93 سال پہلے جو ایک تھا وہ 1 کروڑ کے قریب ہے، تو حساب کر لو کہ آئندہ اتنے عرصے میں ہم کتنے ہوں گے۔ تو میں نے بھی اسے کہا کہ 123 سال اب تو چکے ہیں جماعت احمدیہ کو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کروڑوں میں ہیں، اور وہ وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ قریب ہے جب ہم ایک اثر رکھنے والی جماعت کے طور پر دنیا کو نظر آئیں گے۔ جب میں نے یہ جواب دیا اور اس کو کہا تمہارا سوال لگتا ہے کہ یہی تھا، تسلی ہوگی، تو اس نے کہا ہاں میرے ذہن میں یہی تھا۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اثر دنیا کے مقاصد کے حصول کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ خدا تعالیٰ کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، محبت اور پیار کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہوگا۔ بس ہمیں کسی طرح بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ مخالفین کے ظلم ہمیں اپنے کام سے ہٹا سکتے ہیں یا ترقی میں روک بن سکتے ہیں۔ ترقی تو ہمیں خدا تعالیٰ دکھا رہا ہے، اور نہ صرف ہمیں ترقی کے نظارے دکھا رہا ہے بلکہ آئندہ آنے والی زندگی میں اپنے پیاروں کے ساتھ جڑنے والوں اور ان کی مخالفت کرنے والوں کی حالت کا نقشہ کھینچ کر ہمارے لیے تسلی اور سکینت کے سامان بھی فرما دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں۔ جو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں وہ اس حالت کا نقشہ کھینچتی ہیں۔ فرمایا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ یعنی مخالفین یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدنصیبی غالب آ گئی اور ہم ایک گمراہ قوم تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال لے، یعنی اس دوزخ سے، جہنم سے ہمیں نکال دے، پس اگر ہم پھر ایسا کریں تو یقیناً ہم ظلم کرنے والے ہوں گے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، وہ کہے گا اسی میں تم واپس لوٹ جاؤ، وہیں رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، یقیناً میرے بندوں میں سے ایک ایسا فریق بھی تھا جو کہا کرتا تھا اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، بس تم نے انہیں تمسخر کا نشانہ بنا لیا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا اور تم ان سے ٹھٹھا کرتے رہے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون، یقیناً آج میں نے ان کو اس کی جو وہ صبر کیا کرتے تھے یہ جزا دی ہے کہ یقیناً وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اور فائز۔ بس یہ ہے انجام دشمنی کرنے والوں کا، زندگی کے فیشن سے دور چا پڑنے والوں کا، کہ جب اگلے جہان میں جا کر ان پر حقیقت واضح ہوگی تو پھر کہیں گے کہ ہماری بدبختی ہمیں گھیر کر یہاں تک لے آئی ہے، بس اے اللہ ہمیں ایک دفعہ لوٹا دے، ہم کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظلم کرنے والے ہوں گے، لیکن خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میرا قانون نہیں۔
اب اپنے کیے کی سزا بھگتو، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اسی میں داخل ہو جاؤ، اب میں تمہاری کوئی بات، کوئی چیخو پکار نہیں سنوں گا۔ بس جو چیخو پکار یہ باتیں سننی تھیں اللہ تعالیٰ نے، وہ اس دنیا کے میں جو نیکوں کا عمل ہے ان کی سنتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جو یہاں ظلم کرنے کے بعد اگلے جہان میں جا کے کریں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے سلوک کا ذکر فرمایا ہے جو اس کے فرشتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ خدا جو ہر وقت اپنے بندے کی معافی مانگنے کے انتظار میں ہے، وہ اب انکار کر دے گا کہ اب وقت گزر گیا۔ یہاں تو اعمال کی جزا ملنی ہے جب تم یہاں آ گئے، جو اعمال تم اس دنیا میں کر رہے ہو، جو حرکتیں اس دنیا میں میرے بندوں کے دل چھلنی کر کے کر آئے ہو، میرے آگے جھکنے والے اور میرے دین کی عظمت قائم کرنے کی کوشش کرنے والوں سے جو سلوک تم نے روا رکھا، جس کام کو جس طرح وہ میرے کام کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، تم نے ان کے کام میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، نہ صرف دوسروں کو ان کی باتیں سننے سے روکا بلکہ ان پر ظلم کی بھی انتہا کی۔ میرے نام کا کلمہ پڑھنے والوں کو تم نے ہنسی اور تمسخر کا نشانہ بنایا، بلکہ ان کے خون سے بھی کھیلتے رہے۔ بس اب معافی کس چیز کی؟ آج تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، جاؤ اور اپنے ٹھکانے جہنم میں جا کر رہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج یقیناً میرے وہ بندے جو میرے حکم کے مطابق، میرے وعدے کے مطابق آنے والے فرشتادے پر ایمان لائے، وہی اس قابل ہیں کہ ان پر میں رحم کروں، ان کی باتیں سنوں، ان کو اپنی رضا کی جنتوں میں جگہ دوں، دنیا میں ان پر کیے گئے ظلموں کی جزا پیار کی نظر ان پر ڈال کر دوں، اس دنیا میں ان کی جزا اب اگلے جہان میں کئی گنا بڑھا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے وہ لوگو جو میرے بندوں پر ظلم کرتے رہے، ان پر ظلموں اور ان پر تمسخر نے تمہیں اس حد تک اندھا کر دیا کہ تم میری یاد سے بھی غافل ہو گئے، میرے اس حکم کو بھول گئے کہ عمداً مومنوں کی دل آزاری کرنا اور ان کا قتل کرنا تمہیں جہنم کی آگ میں لے جائے گا۔ تو اپنے اس عہد کو بھول گئے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرو گے، یہ تم نے عہد کیا، لیکن تم بھول گئے۔ بس جب تم خدا تعالیٰ کے احکامات کو بلا بیٹھے ہو، اس کی یاد سے غافل ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی مرضی کے مطابق توڑنے مروڑنے لگ گئے ہو، تو میرا اب تمہارے سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ تم نے مظلوموں کی جائیدادوں کو لوٹا، انہیں آگیں لگائیں، ان جائیدادوں پر قبضے کیے، ان کے کاروباروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اگر مشترکہ کاروبار تھے تو ان کے پیسے کھا گئے۔ غرض جرموں کی ایک لمبی فہرست ہے جو تم کرتے رہے۔ بس اب یہ جہنم کی سزا ہی تمہارا مقدر ہے، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ کسی قسم کی نرمی اور معافی کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، اور پھر ایمان لانے والوں اور رحم اور بخشش مانگنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یقیناً آج تمہارے صبر اور استقلال اور ایمان میں مضبوطی اور میرے سے تعلق کی وجہ سے، میرے آگے جھکنے کی وجہ سے، میرا اب بننے کی وجہ سے تم ان لوگوں میں شمار کیے جاتے ہو جو کامیاب لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیار کے مورد بننے والے، اللہ تعالیٰ کا رحم اور بخشش حاصل کرنے والے ہیں۔ بس یہ ہے ان آیات کی روح سے مومن اور غیر مومن کا فرق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کا رحم اور بخشش حاصل کرنے والے ہیں، ہماری ہر قسم کی کوتاہیوں اور کمیوں کی پردہ پوشی فرمائے، اور استقلال کے ساتھ دعاؤں کی طرف ہماری توجہ رہے، اور
फायदों में हमारा शुमार हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादुल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।